یہ منظرنامہ معمولی نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ایسے بدل رہا ہے جیسے زمین کے اندر کوئی خاموش دراڑ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہو۔ ایک طرف انڈیا ہے جو برسوں سے خطے کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوشش کرتا آیا ہے، دوسری طرف ترکی ہے جو اب محض خلیج، مشرق وسطیٰ یا یورپ کی سیاست تک محدود نہیں رہا بلکہ سیدھا بحر ہند میں قدم جما رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک نئے سفارتی کھیل کی بساط بچھ رہی ہے اور پاکستان اس کے بیچ ایک ایسے شراکت دار کے طور پہ کھڑا ہے جو ترکی کے لیے نہ صرف اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے بلکہ اعتماد کے اس رشتے کا حصہ بھی ہے جسے دہائیوں نے مضبوط کیا ہے۔ انڈیا اور ترکی کے درمیان تعلقات پہلے بھی نرم نہیں تھے مگر پچھلے چند برسوں میں کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ ترکی کی طرف سے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت، پاکستان کو جدید ڈرونز اور F-16 طیاروں کی فراہمی اور پھر مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ تصادم میں ترک ڈرونز کے استعمال کا انکشاف، یہ سب کچھ نئی دلی کے لیے ایک ایسی چبھن ہے جس نے سیاسی سطح پر بھی اضطراب پیدا کیا۔ بھارت نے کھول کے ترکی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا مگر ترکی نے نہ اپنی زبان نرم کی نہ اپنی پالیسی بدلی۔ اس کے فوراً بعد ترک صدر نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا، پھر ترکی کے قومی دن کی تقریبات میں بھارت کو حاشیے پہ رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ترکی نے بھارت کے لیے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹرز کی فضائی کلیئرنس دینے سے بھی انکار کر دیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ انقرہ کسی بھی قیمت پر بھارت کے لیے سفارتی رعایت دینے کا خواہش مند نہیں ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ترکی کی یہ حکمت عملی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، اس نے بھارت کے پڑوس میں اپنے قدم تیزی سے جمانا شروع کر دیے ہیں اور قدم اس تیزی سے جمانا شروع کیے ہیں کہ سب سے پہلے بنگلہ دیش کی مثال سامنے آتی ہے جہاں حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ترکی نے نئی عبوری حکومت کے ساتھ فوجی تعاون کو بڑھانا شروع کر دیا۔ ڈرونز، میزائل سسٹم، ہلکے ٹینکس اور ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے موضوعات پہ بات چیت جاری ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں روایتی طور پہ چین کا اثر تھا مگر اب ترکی نہ صرف دفاعی پارٹنر کے طور پہ ابھر رہا ہے بلکہ بنگال کی خلیج میں اپنی موجودگی کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ دوسرا بڑا قدم مالدیو میں اٹھایا گیا۔ نومبر 2023 کے بعد وہاں ترکی کا عسکری اثر غیر معمولی رفتار سے بڑھا۔ ترکی نے نہ صرف مالدیو کو ایک جدید بحری جہاز تحفے میں دیا بلکہ مسلح ڈرونز بھی فراہم کیے۔ جنوری میں $37 ملین کا نیا معاہدہ ہوا جس کے تحت مزید عسکری ڈرونز مالدیو کی اکنامک زون کی نگرانی میں استعمال ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا ملک جو اس خطے میں انتہائی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے اب ترکی کا عملی عسکری شراکت دار بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے سری لنکا کے ساتھ دفاعی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔ استنبول کے دفاعی نمائش میں سری لنکا کی خصوصی شرکت، پھر ترک بحری جہاز کا کولمبو میں لنگر انداز ہونا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ترکی بحر ہند میں اپنی بحری موجودگی کو پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے بھارت اپنے اثر کا حصہ سمجھتا تھا مگر اب ترکی اس جگہ کو نئے اتحادوں سے بھر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بھارت بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا، وہ ترکی کے روایتی مخالفین جیسے یونان، قبرص اور آرمینیا کے ساتھ اپنے اتحاد کو بڑھا رہا ہے۔ آرمینیا نے جو ان کے ساتھ تیجس جہازوں کی ایگریمنٹ کیا تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے تیجس کی تباہی کے بعد۔ نئی دلی کے پالیسی ساز سمجھتے ہیں کہ اگر ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ جیسے ملکوں کے ساتھ اپنا عسکری اور سفارتی اثر بڑھاتا رہا تو بھارت کی بحر ہند میں برتری کمزور پڑ سکتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس بدلتی ہوئی بساط کا خطے پر کیا اثر پڑے گا۔ ایک طرف پاکستان ہے جو ترکی کا قریبی اتحادی ہونے کے ناطے اپنے اسٹریٹجک مفادات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ترکی کی میسر ٹیکنالوجی، خاص طور پہ ڈرونز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ٹریننگ سہولیات پاکستان کے دفاعی ڈھانچے کو بہتر بنا رہی ہیں۔ دوسری طرف بھارت ہے جو ترکی کی بڑھتی سرگرمیوں کو اپنے گھیراؤ کے مترادف سمجھتا ہے۔ ترکی کی وسیع حکمت عملی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ بحر ہند کے خطے میں مستقل موجودگی چاہتا ہے اور یہ موجودگی صرف اسلحہ بیچنے تک محدود نہیں بلکہ سمندری نگرانی، مشترکہ مشقوں، بندرگاہی تعاون اور دفاعی صنعت کے تبادلوں تک پھیل رہی ہے۔ یہاں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ اس پورے منصوبے کا حصہ بن رہے ہیں جس سے بھارت کے لیے سفارتی اور عسکری چیلنج پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تمام معاملات اگر ایک طرف خطے میں طاقت کا نیا توازن بنا رہے ہیں تو دوسری طرف نئی سرد جنگ جیسی صورتحال کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں۔ ترکی اور پاکستان کی قربت بھارت کے لیے سیاسی تشویش کی وجہ، جبکہ بھارت کے یونان اور قبرص سے تعلقات ترکی کو پریشان کرتے ہیں۔ ہر ملک اپنے اتحادیوں کا حلقہ پھیلا رہا ہے اور اس دوڑ میں بحر ہند اگلا بڑا میدان دکھائی دے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کہانی محض ڈرونز، بحری جہازوں اور عسکری اتحاد تک محدود نہیں رہے گی۔ جنوبی ایشیا کی بساط اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ طاقت کا کھیل صرف ہتھیاروں کے لین دین سے نہیں چل رہا بلکہ وہ نظریے سے چل رہا ہے، سفارت سے چل رہا ہے، سماجی اثر و رسوخ سے چل رہا ہے، مذہبی اثرات سے چل رہا ہے اور نرم قوت کی حکمت عملی کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔
तुर्की इस खेल को बड़ी महारत से खेल रहा है और इंडिया इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। यही कशमकश इस खित्ते में आने वाले बरसों की सियासत को बदल देगी। तुर्की ने 2019 में एशिया इनिशिएटिव का ऐलान किया था। उस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद था कि तुर्की अपनी कुव्वत को आगे बढ़ाएगा, एशियाई रियासतों में अपनी मौजूदगी को फैलाएगा और अपने असर को अस्करी ताउन से आगे बढ़ाकर समाजी और नजरियाती सतह तक ले जाएगा। तुर्क हुकूमत के हामी अखबार यानी शफक ने चंद माह पहले यह रिपोर्ट किया था कि जनूबी एशिया में तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख पर भारत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। और ये तहफ़्फ़ुज़ात महज बयानात की हद तक नहीं थे, बल्कि अमली सतह तक भी पहुंचे हुए थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक जनूबी एशिया के कई ममालिक में तुर्की ने गैर अस्करी सरगर्मियां तेज कर दी। ये सरगर्मियां ऐसे हैं जिन्हें रवायती मानों में नर्म मुदाखलत कहा जा सकता है। बांग्लादेश में तुर्की ना सिर्फ हुकूमत से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, बल्कि वहां के मजहबी गिरोहों, खास तौर पे जमात इस्लामी के साथ भी राबिते बढ़ा रहा है। इंडिया की जो न्यूज़ 18 है, उसने एक इंटेलिजेंस जराए के हवाले से दावा किया कि तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज बांग्लादेश में बाज इस्लामी गिरोहों को माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रही हैं। इस किस्म की रिपोर्ट्स नई दिल्ली के लिए खतरनाक समझी जा रही हैं, क्योंकि भारत मजहबी सियासत को खित्ते में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझता है। तुर्की ना सिर्फ गिरोहों से रवाबित बढ़ा रहा है, बल्कि वो इमदादी सतह पर भी एक मजबूत किरदार अदा कर रहा है। और तुर्की की इमदादी एजेंसी टीका बांग्लादेश में रोहिंग्या पनागुजीनों को वसी इमदाद दे रही है। ये मदद महज इंसानी बुनियादों पर नहीं देखी जा रही, बल्कि भारत इसे तुर्की की एक नरम कुव्वत पॉलिसी समझता है, जिसके जरिए वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। जब कोई मुल्क किसी खित्ते के पनागुजीनों, अकलियतों या महरूम तबकात की मदद करता है, तो वहां के माशरती ढांचे में एक अखलाकी मकाम हासिल करता है, और यही तुर्की का असल सरमाया बनता जा रहा है। नेपाल में भी इस तरह की सूरत हाल है। तुर्क गैर सरकारी तंजीम IHH के सरहदी इलाकों में मस्जिदें, मदरसे और मजहबी मराकज कायम कर रहा है। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों की आबादी कम है, मगर तुर्की वहां भी अपना असर इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि मुस्तकबिल में सकाफती रवाबित, मजहबी ताल्लुकात मजबूत हो जाए। और यही चीज भारत के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि उसे खदशा है कि ये तमाम सरगर्मियां तवील मुद्दत में नजरियाती असरात पैदा कर सकती हैं। भारत के अंदर भी तुर्की के किरदार पर सख्त रद्देमल सामने आ रहा है। भारत की फर्स्ट पोर्ट वेबसाइट ने यहां तक कहा है कि उर्दवान इस्लामी दुनिया के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान इस नजरियाती मुकाबले का जूनियर पार्टनर है। यह बयानिया भारत में इसलिए भी तेजी से फैल रहा है क्योंकि तुर्की खुल के कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब इस मंजरनामे में भारत अब तुर्की के बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए अपने रिवायती सिफारती कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया, यूनान, कब्रिस और आर्मीनिया जैसे तुर्की के रिवायती मुखालिफिन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, और ये वो ममालिक है जिनके साथ तुर्की के ताल्लुकात तारीखी तौर पर कशीदा रहे हैं। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में ये जो एक नया ब्लॉक बन रहा है, इससे भारत किस हद तक दबाव का शिकार होगा, दुनिया किस हद तक तब्दील होगी, और खित्ते के अंदर असलहे और सिफारती जंग में कितनी तेजी देखने में आएगी, इसके लिए वक्त का इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।